وَلْيَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِي کتامل کی کہ عدل و انصاف کے متلاشی انسانی عقل کو ایسا انصاف فراہم کیا جس کی مثال آج تک تاریخ پیش نہیں کر سکی۔ سامعین گرامی، آئیے اپنے اس خلیفے کے دور خلافت کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس نے کس طرح انسانی عقل کی ضرورت عدل و انصاف کو عملی جامہ پہنایا۔ چنانچہ عقل انسانی نے معاشرے کے نظام کو منظم کرنے اور امن و امان کو قائم کرنے کے لیے فوجی چھاؤنیوں کی ضرورت محسوس کی تو قضائے فاروقی نے اس کو عملی جامہ پہنا دیا۔ جب عقل انسانی نے نومولود کی کفالت کی ضرورت محسوس کی تو قضائے فاروقی نے اس کے لیے وظیفہ جاری کر دیا۔ عقل انسانی اس بات پر منتشر ہو سکتی تھی کہ یہ عیسائی گرجا ہمارا ہے، قضائے فاروقی نے اس میں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا۔ 40 برس تک حکومت و سلطنت کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا، آغاز شباب کو اونٹوں کے چرانے میں گزارا تھا۔ عظیم شخصیت تھی کہ جس نے پوری آدھی دنیا میں حکومت کی، لیکن ایک عام آدمی بھی بے گناہ قتل نہیں ہوا۔ اس دھرتی پہ کسی نے ایسا بادشاہ دیکھا ہی نہیں ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہونے کے باوجود اپنے کندھوں پر پانی کا مشکیزہ لے کر گلی کوچوں میں پھرا کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ وہ عظیم بہادر ہے جسے دنیا مراد رسول کے نام سے جانتی ہے، جو سسر رسول ہے، داماد حیدر کرار سیدنا فاروق اعظم ہے، جو انسانیت کے انتہائی غمخوار تھے۔ اللہ کی سرزمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنی تمام تر قوتیں استعمال کی اور اسلام کی ایسی خدمات انجام دی کہ آج تک دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ وہ عمر جن کے نام کی ہیبت سے آج بھی کفر کے ایوانوں پر لرزہ طاری ہوتا ہے، وہ عمر جس کا عدل و انصاف ضرب المثل تھا۔ انصاف کے معاملے میں اپنا ہو یا پرایا، دوست ہو یا دشمن، کمزور ہو یا طاقتور، امیر ہو یا غریب، کسی کے درمیان فرق کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور بلا امتیاز ملک و ملت ہر ایک کو برابر حقوق فراہم کرنا، یہ فقط دین برحق مذہب اسلام کا ترہ افتخار نظر آتا ہے، جو رنگ و نسل اور زبان کا امتیاز ختم کر کے انسانی حقوق کی پاسداری کبھی یوں بیان کرتا ہے: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ انسانیت کی پیدائش کا مرجع صرف ایک مرد عورت کی ذات ہے، جو انسان کے باہمی حقوق کا سب سے پہلا سبب ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ یہ طبقاتی تفریق فقط تعارف و پہچان کے لیے ہے، اس کی آڑ میں ایک دوسرے کی تحقیر و تذلیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ جب دنیا میں انسان کی آنکھ کھلتے ہی اسے زیر زمین دفنا دیا جاتا تھا، تو سب سے پہلے اسلام کے باب رحمت سے یہ آواز آئی ہے: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ سامعین ذی وقار، اس جہان و رنگ و گل میں انسانی حقوق کے علمبردار فقط مال و دولت اور ثروت و تمدن کے پجاریوں کو